اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کہہ دیں اے کتاب اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور جو اس میں تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ آپ کافروں کا غم نہ کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی کسی اصول پر ہی نہیں ہو۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کسی اصول پر نہیں ہو، نہ تورات پہ ہو نہ انجیل پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مانتے، قرآن کی بھی تصدیق نہیں کر رہے، لہٰذا تم کون ہو؟ تم گمراہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان کے اعمال کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ نہ غمگین ہو اگر یہ نہیں ایمان لے کر آتے۔ 69 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے، جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، جو یہودی بن گئے، صابی بن گئے، عیسائی بن گئے، تو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے کے لیے کیا ہوگا؟ نہ کوئی غم ہے نہ خوف ہے۔ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ دنیا اور اس میں ہے، جو کچھ چھوٹ جائے گا، اور جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے کے لیے اس میں نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ یعنی شروع سے ان کا کیا کام رہا؟ کسی کو جھٹلانے کا کیا مقصد ہے؟ بس اپنی ماننی، ضد۔ اور ضد کب ہوتی ہے؟ جب تکبر ہوتا ہے۔ تو اپنے تکبر اور ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 71 میں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان سے بہت سے اندھے ہو گئے، بہرے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو لفظ ہے نا فتنہ، اس کے اصلی معنی یہاں پہ ہیں آزمائش کے۔ لفظ 71 میں فتنہ کی یہاں آزمائش، مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے ہم پر دنیا میں کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں آئے گی، جو ان کے پہلے دعوے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل گمان کرتے تھے نا کہ ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کو کبھی عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ صحابی ہوتے ہیں جو کسی دین پر نہیں ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق یہ وہ ہیں جو صرف ستاروں کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پوجا۔ لیکن یہ ایمان لائیں جی، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے لیے تھا، کیونکہ جو یہودی ہو گئے ہیں، جو اصحابی ہیں، وہ تو ہیں ہی، صحابی تو کسی دین کا ہی نہیں ہے، جیسے آج کل دہریہ ہیں، چائنیز ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں سب کچھ خود سے ہوا ہے کریٹ، یہ خود کا ہی ہنگامہ ہے، ایٹم ہے، یہ بالکل نہیں مانتے نا اللہ کو، کتابوں کو۔ تو یہ صحابی بھی ایک ایسا فرقہ تھا، کچھ روایات میں یہ ستارہ پرست بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جس پہ رائے قائم کی گئی تھی وہ یہ تھی کسی دین پر نہیں ہوتے۔ اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے، دیکھیں ہم نے جو صفات پڑھی ہیں نا پیچھے متقین کی سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں، وہ صفات کہاں کمپلیٹ ہو رہی تھی؟ اللہ زینہ یوقنون ہم یؤمنون ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے۔ مومن اس وقت مومن ہے جب وہ آخرت پہ یقین رکھے گا۔ دیکھیں یہ مان لیتے تھے مشرکین، کہیں نہ کہیں تو مانتے تھے اوپر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ان سے کہو کس نے زمین آسمان پیدا کی ہے نا، سیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ۔ تو تبھی ان کی آخرت کمپلیٹ ہوگی نا۔ مشرکین اس وقت یہی تو کہتے تھے کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم آخرت کو کیسے مان لیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو آگے کہتے ہو کہ آخرت ہے، یعنی تم نے زندہ ہونا ہے، یہی آخرت ہے نا، ہم کیسے مان لیں جو ہمارے باپ دادا مر گئے، وہ تو اب ہڈیاں بھی نہیں ان کی مل رہی، جو مٹی کے ذرے بن گئے، ہم کیسے مان لیں وہ کھڑے ہو جائیں گے؟ تو یہ آخرت کو نام ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ماننا ہی، تو یہ ایمان لا ہی نہیں رہے۔ دیکھیں اگر یہ کتاب پر ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر تو یہ آخرت پر لے آئے نا، تو ان کے بات ہی یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخرت پہ ایمان لانے والے بھی نہیں۔ یہودیوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے جرم پر اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا،
یا اللہ نہیں پکڑے گا، تو یہ دلیل اس بات کی ہے نا کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں سب حرکات اللہ ہماری دیکھ رہا ہے لیکن وہ ناراض نہیں ہے ہم سے۔ اور پھر انہوں نے کیا ایک اور گمان کیا کہ جب وہ ہمیں پکڑ ہی نہیں رہا، ہم پر مسلط نہیں عذاب ہو رہا، تو اس کا مطلب ہم غلط نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بہرے بھی بن گئے، گونگے بھی بن گئے۔ پھر ثم وسموا کثیرا منہم، ان میں سے بہت پھر کیا کرتے ہیں، گونگے بنتے ہیں، بہرے بنتے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 71 کو ریپیٹ کر دوں۔ یہاں پر فتنے سے مراد ہے آزمائش، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ فتنہ ہی نہ ہوگا اور وہ لوگ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ اپنے دیکھیں چہیتے پن میں ابھی بھی اندھے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ کون لے گیا ہے؟ عیسیٰ۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نبیوں کی اولادیں ہیں، تو یہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ جو حق آنے کے بعد یعنی قرآن کو آنے کے بعد اس کو نہیں مان رہا، اللہ اس کو گونگا بہرا ہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اندھے بھی ہیں اور گونگے بہرے بھی بنے ہوئے ہیں۔ 72 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، میرا جو رب ہے اور تمہارا جو رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مسیح کو اللہ مانے بیٹھے ہیں ابھی تک اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو گناہ معاف ہو گئے، زرد رنگ سے منہ دھونے کے بعد، نہانے کے بعد ہم تو گناہوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا صبغت اللہ سے اچھا رنگ کس کا؟ یہ تم اپنا زرد رنگ چڑھا کے سمجھتے ہو کہ تم پاک ہو گئے، جنت تمہاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اللہ کی شان اس شرکیہ کلمے سے پاک ہے، کس سے؟ مسیح اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے، بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی وہ رب ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وقال مسیح، اور مسیح نے خود بھی کہہ دیا۔ آج اگر یہ کتاب پڑھ لیں تو یہ تو کلیئر ہو جائے، پھر تو یہ توبہ کی طرف آ جائیں، مسلمان بن جائیں، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اندھے جان کے خود سے اندھے ہیں، خود ہی بہرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات عیسیٰ نے عہد نبوت میں ہی کہہ دی تھی، اور کیا کہی تھی؟ میں تو مخلوق ہوں، مجھے تو وہ کمال ہے جو ساری مخلوق کا کمال ہے، یعنی میرے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں جو دوسری مخلوق کے لیے ہیں، سوؤں گا بھی، بھوک بھی لگے گی، مروں گا بھی، پیدا کیا گیا ہوں۔ جو رب ہو، جو مالک ہو، وہ تو ایسا نہیں ہے، میں تو پیدا ہوا ہوں، میں تو محتاج تھا۔ تو عیسیٰ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کیا تھا؟ توحید کی طرف بلانے کا، تمہارا بھی رب وہ ہے، میرا بھی رب یہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت بتا رہے انہ من یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ کتنی پیاری واضح آیات سامنے آ گئی۔ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا کا کہنا ہے، ہم یہ رسم و رواج جو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، خاندان کیا کہے گا، تو دیکھیں مخلوق کے پیچھے اپنے اوپر جنت نہ حرام کروائیں، ہے نا، اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ اور یہ حقیقت ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز ناراض ہو جاتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز راضی ہو جاتی ہے۔ تو مخلوق کے پیچھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیں حق آنے کے بعد بھی اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس کے مطابق معاملات نہیں کیے، تو پھر اس کا مطلب ہم اس قرآن کو اس کا حق نہیں دے رہے، اسلام کو اس کا حق نہیں دے رہے، اپنی ذات کو اس کا حق نہیں دے رہے کہ اس کا حق جنت ہے اور ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو پھر ظالموں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 73، جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نصارہ کی تکذیب کر رہے ہیں کہ جو اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے، تین کا عقیدہ ہے، یہ جو ان کی ٹرینٹی بنی ہوتی ہے نا سلیپ، یہ تین کا ان کو ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک ہی رب ہے، عیسیٰ، ان کی ماں اور جبرائیل، تینوں میں سے ایک ہی رب ہے، روح القدس جس کو کہتے ہیں۔ مختلف فرقے میں نے آپ کو لکھوائے تھے ان کے، تو ان کے مختلف میں نے بتائے بھی تھے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اس میں ایک ہی معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معبود مگر ایک ہی، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، بلند و بالا ہیں، تینوں میں سے ایک نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ کیا مطلب؟ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا اللہ کا چھوڑ کے مخلوق سے مانگنا یا کسی نبی کو رب بنا لینا، نبی سے وہ کچھ طلب کرنا جو اللہ سے طلب کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اقوال سے یہ باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے آخرت میں ایک قید ہے اور وہ قید عذاب ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، وہ اللہ سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری پکار ہے، عظیم گناہ، اتنے بڑے اللہ پر بہتان اور جھوٹ کے باوجود اللہ پھر ان کو کہہ رہے ہیں توبہ کر لو۔ توبہ نہیں کرنی؟ توبہ کر لو، ٹھیک ہے، استغفار کر لو، تمہیں گناہوں سے میں پاک کر دوں۔ مشرکوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے؟ بالکل کھلا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو وقت ختم ہونے سے پہلے یہ موقع دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی تو ہے نا، اب یہ سانس چل رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ روزانہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آسیس نے فرمایا جس نے 3 دفعہ کہہ دیا اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے، حتیٰ کہ وہ چاہے جہاد سے بھاگا ہے پیٹ پھیر کر، اس سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے بڑا، اللہ کہتے ہیں وہ بھی معاف کر دیں۔ اگر کوئی 3 دفعہ یہ لفظ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی استغفار کو خود پر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اپنی رحمتیں دیں گے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں۔ اب آپ نا کم از کم 1 مہینے کے لیے نا یہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اس سائز سے جو ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے نا، آپ 1 ماہ کے لیے نا کوئی عدد مقرر کر لیں۔ 1 ماہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کر کے دیکھیں تاکہ اس کا جو ہے نا وہ آپ ایک خوبصورت اپنے سامنے اللہ کا انعام پائیں۔ کوئی عدد آپ خود تجویز کر لیں، 100 دفعہ، 500، 1000، 400، 50، جو بھی آپ جی کوئی بھی ہاں وہ تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ضروری نہیں استغفر اللہ، جتنے بھی استغفار کے ہیں دیکھیے کتنا خوبصورت ہے نا، سید الاستغفار، استغفاروں کا سردار، اور ایسا سردار اس کے اوپر اتنی بڑی بشارت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبح پڑھتے ہو شام کو فوت ہوتے ہو سیدھا جنت میں، کوئی حساب کی بات ہی نہیں ہے، چھوڑو کوئی کتاب ہی نہیں کھلے گی، ہے نا، شام کو پڑھتے ہو صبح نہیں اٹھے اسی صبح تک کی موت، کیا ہے تمہاری؟ جنت، یعنی انسان چل پھر رہا جنت ہی ہے، سید الاستغفار۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کوئی بھی استغفار لے لیں، کوئی بھی 1 ماہ تک نا 23 دن تک آپ اس کو اپنا ذرا حصہ بنائیں آج کہ میں نے یہ اتنی تعداد میں، ٹھیک ہے، آپ نے خود اپنے لیے چن لینی ہے وہ تعداد، میں نے استغفار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے وعدے ہیں نا میں استغفار پہ دیتا ہوں، آپ کہیں گے واقعی مجھے گمان ہی نہیں ہوا اللہ نے کہاں سے میری مدد کر دی۔ وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، جیسے ہم صرف استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں 100 دفعہ صبح کا، وہ بھی ہے، لیکن اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ذرا ہٹ کے ایک وظیفہ سوچ لیں کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک، جیسے سید استغفار ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، اب میں نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، ویسے تو صبح شام کی 1 دفعہ پڑھنے میں اتنی بڑی بشارت ہے، مقصد ہے استغفار کی طرف آنا، کہ اگر ہم سے زندگی میں کہیں کوئی جھوٹ اس تعلیمات پہ بولا گیا، اس سے پہلے اگر ہم نہیں پڑھتے تھے تو ہم واقعی عظیم گناہ کرتے تھے، ہمیں نہیں تھا پتہ شرک کیا ہے، اللہ پہ جھوٹ ہی ہے نا، شرک بھی افطرا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ استغفار کا ایک مکمل معاملہ کر لیں اور اس کو پھر کریں، تاکہ یہ رکھتے ہوئے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کم از کم میرے پچھلے سارے معاملات تو معاف فرمائے گا نا، اس میں کبیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر وقت کھلا ہوا ہے دروازہ، اللہ رب العزت نے ہر وقت کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ 75 آیت میں کہتے ہیں مسیح تو ایک رسول ہے، جیسے 75، ٹھیک ہے، مسیح تو خود ایک رسول ہے، مل مسیح عیسی ابن مریم، مسیح صرف ایک رسول ہیں۔ آپ اپنا دھیان رکھیں آیتوں پہ، میں 75 پہ اور میں بالکل صحیح چل رہی ہوں، ہاں جی غور سے سنا کر، ٹھیک ہے، آیتوں کے نا عربی ساتھ ساتھ دیکھیں، پھر آپ کو پتا ہوگا ہم کس آیت پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مسیح تو ایک رسول ہے، وہ رب نہیں ہے، ٹھیک ہے، رب نہیں ہے، وہ رسول ہیں، لہٰذا انہیں الہ نہ بناؤ، انہیں معبود نہ بناؤ۔ آج بھی دیکھیں نا مسیح کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں التجائیں، سب کچھ مت کرو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت کچھ، تو وہ تو رسول ہے،
سجدہ تو اللہ کے لیے ہے نا، دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دیکھیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تھے، یقیناً لوگ جاتے تھے، معجزے ہوتے تھے، اللہ کے رسول سے دعائیں کرواتے تھے، اور واقعی وہ رسول اس وقت مومنوں کی بہت بہت بڑی رحمت، آج بھی ہے، بہت بڑی رحمت تھی اس وقت۔ لیکن اس وقت جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کے اس قلعہ خیبر کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے پھینکو، مجھے دو، دیکھی جائے گی، میں اپنی جان لگانے کو تیار ہوں، مجھے پھینکو، دروازے بہت بڑے ہیں، میں اندر سے کنڈی کھول دیتا ہوں۔ اور جب ان کو پھینکا گیا تو ان کی ٹانگ ٹوٹی تھی، وہ گرے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، صحابہ اٹھا کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ٹانگ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا۔ اللہ نے معجزہ کرنا تھا نا، اللہ ہی کی مدد سے ہوا، آپ نے ہاتھ پھیرا، ٹانگ بالکل اس وقت جڑ کے صحیح ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں اپنے آخری وقت پہ مرنے لگا تھا، میری دوسری ٹانگ تو پھر لاغر تھی اپنے ایج کے حساب سے، جس پر اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا تھا وہ آج بھی پتھر اور لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ آج اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ جا کے یوں ہی کوئی علاج نہ کروائے اور دیکھیں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ جائے اور کہے کہ یہ صحیح کر دیں اللہ کے رسول، ہے نا، تو یہ شرک میں آئے گا، یہ شرک میں آئے گا۔ ہاں اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے پہلے تو سنت پوری کریں، اسی رسول کی علاج، سب سے پہلے تو علاج، ٹھیک ہے نا، علاج ہوگا تو ہی اللہ پہ توکل آنا۔ دیکھیں ایک ٹوٹی جو ہے وہ بازو چھوڑ دی جائے، اللہ ہی کرے گا صحیح، مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے، نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ اسباب تو اختیار کریں، دنیا میں نہیں رہ رہے، وہی بات ہے نا، دین کو پورا کرنا ہے نا، دین کے اندر رہتے ہوئے۔ اب دین کہہ رہا ہے پہلے اسباب کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو اختیار کر لیں، اب اپنے رب پہ چھوڑ دیں اور وہ سارے معاملات کریں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ دم ہے، ایسی چیزیں کھانے والی جو شفا کا باعث بنتی ہیں۔ پھر اگر ادھر بھی مسجد میں کوئی اس طرح چلے گئے ہیں تو وہاں پہ دعا کریں نا اللہ سے، وہ مسجد ہے، وہاں معجزے ظاہر ہوئے تھے، اور بہت بڑی مسجد جہاں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا گھر موجود تھا۔ آپ وہاں پہ یہ باتیں تو کر سکتے نا، درود پڑھ پڑھ کے، جو دعاؤں کی قبولیت ہے، درود پڑھ پڑھ کے آپ اپنی بات پوری کروا لیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اب وہاں پر جا کے اگر ہم بیٹھے نہیں اور ہم کہیں گے نا انظر حالنا یا رسول اللہ، تو اس طرح نہیں، پھر شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، عیسیٰ بھی رسول ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ رسول ہیں، ان کو الہ نہیں بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا تھا نا میرا دل چاہتا آپ کو سجدہ کر لے، آپ جیسا کمال کا کوئی ہے ہی نہیں انسان۔ جب میں مسلمان نہیں تھا، ہم جہاں ہوتے تھے، جس آقا کے پاس، جس بادشاہ کے پاس، تو ظاہر وہ بادشاہ تھا، لوگوں کی کیئر کرتا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے رسول آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو کیا ہم آپ کو نہ کر لیں؟ تو اس نے کہا نہیں، سجدہ صرف رب کے لیے ہے، اور اگر رب ہی اجازت دیتا تو کسی اور کو نہ دیتا کہ کسی نبی کو کر لو، کسی ولی کو کر لو، کس کو دیتا؟ عورت کو اپنے شوہر کو کر لے، اگر اللہ اجازت دیتے تو کہ شوہر کو کیا جائے سجدہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، عیسیٰ سجدے کے لیے نہیں ہے، وہ رسول تھے، وہ رسولوں کی جنس میں سے ہیں، جیسے رسول نبی آئے، مارے بھی گئے، قتل بھی ہوئے، پیدا بھی ہوئے، کھاتے پیتے بھی تھے، تو ان کی بھی فضیلت کیا ہے؟ رب نہیں ہے، رسول ہے۔ قد خلت من قبل رسل، بہت سے رسول ان سے پہلے انہی کی طرح گزرے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی۔ اب الہ کی کوئی ماں تو نہیں نہ ہوگی، الہ کی کوئی ماں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ماں تھی، اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ اس آیت کو نا آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہاں پہ آ رہا ہے وہ امہ، ماں اس کی، صدیقۃن، اس کا شمار صدیقین میں۔ امت میں نبیوں کے بعد سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ صدیق کا، صدیق کا۔ جیسے آپ سے فرمایا نا میری امت کا صدیق ابو بکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت ان کو صدیقہ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں سیدنا مریم اپنے قول اور اپنے عمل کی وجہ سے نا کثرت الصدق پہ آ گئی تھیں، صداقت پہ آ چکی تھیں اپنے قول کی۔ اب صدیقیت وہ علم نافع ہے جس کا ثمر یقین ہوتا ہے اور علم صالحہ ہوتا ہے عمل، اور اس بات صدیقیت جو ہے نا وہ علم نافع ہے، اور یہ صدیقیت کب ملتی ہے؟ جب یقین اور عمل صالحہ کمال کو پہنچ جائے۔ دوسری
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا مریم نبی نہیں تھی. جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا مریم علیہ السلام، کیونکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ ان پر فرشتہ آیا، جبرائیل بھی آئے، اس سے پہلے پھلوں والی بات یاد ہے، آگے آئے گی. اللہ تعالیٰ پھل بھی فرشتے کے ذریعے پہنچاتے تھے. زکریا آ کے کہتے تھے نا یہ تیرے پاس کہاں سے رزق آیا، سارا دن تے کنویں میں بند آپ عبادت کرتی ہو. خالو تھے، کہتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے اتنا رزق، اور وہ بھی بے موسم. ہر نعمت، ہر وہ پھل جو اس موسم کا نہیں، ہر وہ چیز جو اس موسم کی نہیں. یا ہو سکتا ہے علماء کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی تھیں جو پہلے انبیاء کی بھی تھی، لہٰذا وہ بھی تو فرشتے کے ذریعے آ رہی اللہ ہی کی طرف سے، تو اس لیے علیہ السلام. لیکن اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھی. ان کا بلند ترین حال یہ ہے کہ وہ صدیقت پر تھی. ٹھیک ہے، صدیقہ تھی، صدیقیت کے مرتبہ میں. جی صدیقیت کے مرتبے پر تھی. کامل نبوت پر نہیں تھی، کیونکہ نبوت صرف مردوں کے لیے ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 109 میں وما، اور نہیں ارسلنا بھیجتے ہم، اور نہ بھیجے ہم نے من قبلی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول، الا لیکن رجالن مرد ہی ہوتے تھے، الا نوحی ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، وہ مرد ہی ہوتے تھے. رسول چونکہ مرد ہی گزرے ہیں سارے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی طرف وحی ہوتی تھی. تو ان کی جنس مرد تھی، عورتیں کوئی نبوت کی نہیں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا میں رسول ہوں، ہے نا. جب یہ مر گیا تو پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے بھی کیا تھا. کافی لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے کہ بعد میں وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور واپس ہو گئی. تو ان کی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نصارہ نے کس بنیاد پر اللہ کے ساتھ دونوں کو الہ بنایا. اللہ کہہ رہے ہیں کس بنیاد پر بنایا، وہ صدیقہ عورت ہے، ماں ہے اس کی. اور وہ کیا کرتے ہیں، کانا، وہ دونوں، نون الف نا، یا کلانی کھاتے تھے طعام کھانا. اب الہ کھانا کھائے گا، اللہ نے واضح کر دیا. دیکھیے کتنی وضاحت ہے نا قرآن کی. آیت نمبر 76، آپ ان سے کہہ دیں، کل یعنی کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی مخلوق کی عبادت کے محتاج ہوگے، اللہ کو چھوڑ کر، اور جو تمہارے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہے ان کے. تو دیکھیں آج ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے جس کی ہم اس وقت پرستش کر رہے ہیں، جس کسی سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں، جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی میرا سب کچھ کر دے گا، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، کوئی ولی ہے، وہ زندہ نہیں ہے. پہلے تو دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے مکمل، اور اگر نہیں ہے تو پھر باز آ جائیں. یہی اللہ نے پیچھے کہنا ہے، یا نہ انہیں دیکھو باز آ جائیں. آج کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوبصورت ہستی ہیں نا انسانیت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی 2 بیٹیوں کو اکٹھے طلاق ہوئی، آپ کے سامنے ہوئی. کیا نفع نقصان انہوں نے، کیا نفع دے دیا، نہیں دے پائی. 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں خود نماز جنازہ پڑھا کے دفنائی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ 6 ماہ بعد فاطمہ بھی فوت ہو جائے گی. وہ بھی اللہ نے معجزہ ظاہر کیا. کیا فائدہ پہنچ لیا. ایک بات تھی نا اپنے لیے سمیٹ لیتے ساری خیر، اتنا دکھ ہے مجھے نہ ہی پہنچے. ہمارا تو کوئی مر رہا ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ سے جا کے ملنا ہے، ہم پھر بھی جان اور پیسہ لگا دیتے بچ جائے، ہم نے نہیں دینا، لگا دیتے ہیں نا. کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نہیں، دیکھیں اپنی نسلوں تک، اپنی بیٹی کے آگے سے اپنے نواسوں حسن حسین تک کو بھی بتا دیا ان بیچاروں نے کیسے کیسے شہید ہونا ہے، ان پر کیا کیا ظلم ڈھہنے ہیں، ہے نا. کیا نفع نقصان. رسول بھی نفع نقصان کے مالک نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے، کڑیاں اندر گئیں، تو اپنے آپ کی نہیں کر سکے. یہ بتانا ہے اللہ کو مقصود کہ رسول ہے کہ، اور اللہ ہی اللہ ہے، اور رسول ہی تو ہیں جو اللہ سے تو فائدہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ تعالیٰ یہ رحم کر دے، وہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ جو ہے وہ نظر کرتا. رسول آج اگر ہم کہیں جا کے کسی بھی خوبصورت اپنی زندگی کے ولی سے یہ کہہ دیں کہ یہی ہمارے نظر کر دیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے فلاں جگہ منت مان لیتے ہیں، یا فلاں کو اس نے روکا ہوا ہے، فلاں سمندر کو، فلاں جگہ کو، وہاں چلے جائیں. اب کس قدر وہ سننے میں آ رہا ہوتا ہے کہ بتا دیا جاتا آپ ایسا کریں کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، وہاں جا کے منت مان لیں، وہاں سے ہو آئیں، وہاں کا تیل لے آئیں، وہاں کا نمک لے آئیں، وہاں تالا لگائیں، وہاں کچھ.
کیوں لوگوں کو اللہ کا حق دے دیا ہے نا، اللہ کا حق کیوں کسی اور کو دے دیا؟ یہ اللہ کا حق تھا. کبھی کسی کو ایسے کسی کے ساتھ نہ جوڑیں کہ اللہ کا حق آپ اس کو دے دیں. اور پھر جو کہہ رہے ہوتے ہیں جب ان کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں وہ ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے ہیں اور جگہوں میں پہنچے ہوتے ہیں، پھر خود رو رہے ہوتے ہیں سب کو کہہ کے اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے. پھر ان کو کہیں اور کیوں جوڑا، کسی اور کے ساتھ کیوں باندھ دیا؟ ابھی دیکھا تھا نا یہ کچھوے والے سرکار پانی پی رہے تھے شفا کا، اتنا گندا کالا پانی، اتنا گندا. اچھے رہتے تھے. کچھوا تھا نا کچھوے والے سرکار، یہ بھی تو پیچھے ان کو پکڑا ہے. اب تو نیٹ پہ کیا چھپا ہوا ہے جی. کچھوا تھا ایک، اس نے بالکل چھوٹی سی، اس نے کتنی سی تھی، ہودج تھا جس کے اندر انہوں نے کیا تھا، چھوٹی سی جگہ تھی اور کچھوا بھی اتنا سا. ایک تو کچھوے خوبصورت ہوتے ہیں، اس کا شکل دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے. ہاں اتنا عجیب گندا سا کچھوا تھا، رنگ ہی اس کا ایسا، پتہ نہیں کب کا پانی، اسی کا چھی پوٹی کا پانی، گندا پانی. اور وہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بابا جی کیا کر رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں بس ایک گلاس بھر کے پکڑاتے ہیں، پانی پیا، وہیں منت کی. پھر انہوں نے جا کے پکڑ لیا نا، انہوں نے جا کے پکڑا اور انہوں نے کہا، میرے خیال سے یہ اقرار الحسن تھا، جی جی اس نے کہا یہ مجھے ایک گلاس پانی اس نے بھرا، اس نے کہا یہ پئیں ہمارے سامنے، خود نہیں پی رہا وہ بابا، یار یہ پئیں. حد نہیں ہوگی، آپ نے لوگوں کو کس گمراہیوں تک پہنچا دی. لوگ بھی تو پاگل اور باہر اتنی دور سے گاڑیاں کروا کے آئے ہوئے، ہجوم لگے، اتنا گندا کچھوا. آپ اللہ کا حق دے بھی رہے ہیں تو کس کو؟ اللہ اکبر، دیا بھی تو کس کو دیا؟ اللہ کا حق. اندھے بہرے ہو جاتے. اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، وہ اللہ صحیح کہہ رہے ہیں. آنکھیں ہیں، دل بھی ہیں، شعور بھی ہے، لیکن بہرے ہیں، آنکھوں کے دل کے بہرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح سے. آج ہم کیا کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں کا پانی بہت شفا والا ہے. ہمارے لاہور میں تو ایک جگہ ہے نا، کیا مامے بھانجے کا کنواں، مامے بھانجے کے کنویں کے نام سے لاہور میں ہی تو ہے وہ جگہ. ٹھیک ہے، جو لوگ آج بھی جاتے ہیں انہیں پتہ ہے اس جگہ کا، وہ جگہ قائم ہے. یہ ہم ہی کہیں گے پتہ نہیں کہاں جاتے ہے. ہیں وہ ٹھیک ہے، کسی کو چکن پاکس نکلا ہے بچوں کو لے کے وہاں جا کے اب وہ کپڑے وہیں چھوڑ آنے ہیں، گھر سے دوسرے لے کے جانے ہیں. وہ خود ہی ایک بالٹی پانی بھر کے دیتے ہیں جو انہوں نے ادھر ہی لگایا ہوا ہے، نلکا ہی ہے نا عام سا، نہا لو. اللہ کا حق کس کو دے دیا؟ اور آسان بات ہو گئی، جتنے آپ نے رکھنے ہیں مرضی سے پانی یہ رکھ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس جگہ کا وزٹ ہم نے کیا ہوا ہے، تو کیا ہے کہ وہ چٹائی پہ تھوڑی سی چینی بھی پڑی ہوئی ہے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے آپ نے اپنی خوشی سے رکھنے ہیں رکھ دیں، تھوڑی سی چینی پھانک کے اور گھر جائیں، وہاں نہا لیں. کپڑے جو یہاں رکھنے ہیں رکھ دیں، بعد میں وہ کپڑے بیچ دیتے ہیں، پانی آپ کو گھر کا بھر کے دیتے ہیں، پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں، جگہ ان کی ہوگی، نام ان کا ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں نقصان نہ دے، تمہیں فائدہ نہ دے، اس کی طرف جاتے ہیں. ہمیشہ صرف ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، اگر اللہ کے سوا مجھے مکمل فائدہ اور نقصان یہ نہیں دے سکتا تو وہ جتنی بھی بڑی ہستی ہے اس کو چھوڑ دے. احترام کرے اتنا جتنی اس کی عزت ہے، رب والا مقام اس کو نہ دے، نفع نقصان اس کو نہ سان. آج ہم کہتے ہیں میرا سارا نفع اس کے لیے، میرا سارا نقصان اس کے پاس ہے، وہ چاہے وہ میری تجارت ہے، چاہے وہ میرا دین ہے، چاہے وہ میری دنیا. نہیں، اللہ پر ہے، اللہ سے لو لگانی ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، 79 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں ان غلو کرنے والے عیسائیوں سے کہہ دو، کتاب سے مراد انجیل ہے، انجیل والوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ اپنے قول میں زیادتی نہ کیا کریں. ان کا قول کیا تھا؟ عیسیٰ اللہ رسول تو رب ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کی خواہشات کے پیچھے چلو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہیں سوا سبیل کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تمہیں راستے سے دور کر دیں گے. دیکھیں کسی قوم کے سوا سبیل سے بھٹکنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو کیا کرنا ہے، دوسروں کے دین نام پر دین بنا دینا. یہ سوا سبیل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کے نام پر دوسروں کے دین کو اپنانا، اللہ کے نام پر دوسروں کے دین کو اپنانا. ہم دین کو اپنا رہے ہیں، وہ مسنون نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہ بتائیں زیادہ. ہم اس میں غلط کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ آپ جو ہمیں منع کر دیں. مثال کے طور پہ بھی کل ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر پر ہم جیسے وہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا جاتا ہے اور وہیں سے کوئی دوسرا بھی دعوت دیتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ سنڈے میری طرف. تو دین ہے، یہ دین ہے، مسلمان ہے.
لیکن دین کہاں سے اپنایا ہوا ہے؟ یہ تو دین کی چیز ہی نہیں ہے. یہ سنڈے عبادت کھڑے ہونا یہ کہاں سے لے لیا آپ نے؟ عیسائی کیا کرتا ہے؟ سنڈے کے سنڈے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سلام 4 پھیرے اور واپس آ گئے، ہے نا. ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ سنڈے کے دن 1 گھنٹہ جائیں گے، کہیں نہ کہیں جمع ہوں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ فوری آ جائیں گے. ٹھیک ہے، دین کو مذاق بنا غلب کر لیا. اللہ کہتے ہیں جو دین کو مذاق بناتے ہیں، خاص طور پہ وہ قومیں جو اللہ کو چھوڑ دیتی ہیں. اور یہود قوم، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معاملہ کیا اختیار کیا، عیسیٰ اور داؤد کی زبان سے ان کے اوپر لعنت ڈلوائی. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا، لعنت ڈلوائی، کیا مطلب؟ یہاں سے ایک بات پتہ چل رہی ہے، جب داؤد کی طرف سے لعنت کی گئی تو اس کا مطلب وہ تو زبور میں بھی لعنت ہے ان پر، نافرمانی پر، تو یہ بندر بنے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اصحاب سبت. عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی تو یہ سور بن گئے انجیل کے، ٹھیک ہے، نافرمانی میں. اور پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو دنیا اور آخرت کی خیر سے دور ہو گئے. تو لعنت کا سبب کیا بنا؟ اصل چیز اس کے اندر جرم، اور جرم پر اصرار. جرم بھی کیا، پھر پکے بھی کھڑے رہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں آتے. دوسری لعنت کا سبب کیا بنتا ہے؟ جرائم سے روکنے والوں کا قتل. جو اچھی بات کرے گا اس کو زندگی سے نکالو، یا پھر اس کا قتل کر دو، اس کو سائڈ پہ کر دو، اس کو جھٹلا دو. جرائم سے روکنے والوں کا قتل کر دینا بالکل سبب بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کیا یہ سب کہ انہوں نے زیادتیاں کی، حد سے بڑھ گئے. اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتیوں میں حد سے بڑھ گئے. کوئی اچھی بات کہے گا اس کو ہی مار دو، اس کو ہی سائڈ لگا دو. کانوا لا ینتہون، وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، جس کو وہ کر لیتے پھر ایک ہو جاتے. اب اس آیت کے اندر 79 میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی خود برائیاں بتا رہے ہیں کہ خود بھی برائیاں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے. اور ایک جگہ تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا معاملہ کیا تھا. ان کا معاملہ یہ تھا، دین میں سب سے پہلی کوتاہی جو بنی اسرائیل سے ہوئی ہے نا، دین میں سب سے پہلی وہ یہ کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اس کو کہتا اللہ سے ڈرو، یہ کام چھوڑ دو، یہ غلط ہے، مت کرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. پھر جب دوبارہ اس کو ملتا تو اسی حال میں ملتا اور اس کو کیا کہتا، مت کرو، یہ غلط بات ہے، اور پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھ جاتا. حتیٰ کہ جب تیسری دفعہ ملتا تو دونوں ہم نوالا ہو جاتے. اب برائی برائی نہیں ہے، روکنے والے نے روکنا منع کر دیا، کرنے والا کر رہا ہے، اب یہ ہم نوالا ہو جاتے. تو بس انہوں نے جب ایسا کیا، یہ کوتاہی عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی بدل دیا، ان کی دعائیں سننا ختم ہو گئی. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیوں کی زبانوں سے بھی ان پر لعنت کروائی. آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان کو دوست بناتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا. کیا مطلب؟ اکثر کن کو دوست رکھتے ہیں؟ جو اللہ کی باتیں نہیں ماننا چاہتے، وہ اکثر کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو دوست رکھتے ہیں؟ جو کافر ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. کہ وفی العذاب ہم خالدون، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. اور اگر 81 اور اگر اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور ایمان رکھتے اور ان کی جانب سے جو نازل کیا گیا تو انہیں دوست نہ بناتے. دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرے گا، اللہ کے احکامات مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، وہ چاہے گا کہ میں صرف کفار کو ہی دوست بناؤں؟ آف کورس وہ نہیں چاہے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہوتی، اس قرآن کی ہوتی، میرا ڈر ہوتا، تو یہ کبھی ایسا کرتے ہی نہ، یہ ان کو دوست ہی نہ بناتے اور نہ ہی ایسی حرکتیں کرتے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا 82 بلا شعبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت تم یہود کو پاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور بات ہمیں بتا رہے ہیں کھول کے. وہ کیا ہے؟ کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ دشمنی میں سب سے زیادہ جو سخت ہے نا وہ یہود ہے. آج بھی سب سے زیادہ جو نقصان دیکھیں پہنچے گا نا ہمیں، اور پہنچ رہا ہے، وہ ان کی طرف سے پہنچ رہا ہے. کہیں بھی یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی قریب ہیں تو وہ نصارہ ہیں. اچھا یہ نصارہ ہی کیوں قریب ہیں تھوڑے؟ اگر مسلمانوں کے قریب ہیں تو وہ اتنے سخت نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک محبت ہے فقیری کی، علماء بننے کی، رہبانیت ہے ان کے اندر، ڈرے رہتے ہیں، راہ بنے بیٹھے رہتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
پھر گرجوں میں جا کر عبادت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، جتنی ان کی عقل کے مطابق ان کے پاس ہے بہرحال اس کا حکم وہ دیتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر زاہد ہوتے ہیں، زاہد بھی بہت ہوتے ہیں ان کے اندر جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا سب سے بڑی بات جی۔ یہ بہت ہی منکسر مزاج ہوتے ہیں، تکبر کی نسبت بھلائی کے یہ زیادہ قریب ہے، نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہے کہ ان کے اندر علم حاصل کرنا اور دنیا کو چھوڑنے کی رغبت ہوتی ہے، اور جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر کیا ہے، اس کے اندر حسد نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والمنہ۔